پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, رحمان ملک صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ٹیکنیکلی اب رحمان ملک صاحب کو چاہیے یہ کہ وہ سیکشن 426 ہے جی 426 سی آر پی سی کا, اس کے تحت سسپینشن آف سینٹینس کے لیے اپلائی کریں گے سپریم کورٹ میں, لیکن اس کے لیے ان کو حاضر کرنا پڑے گا خود کو سپریم کورٹ میں. لیکن ایکچولی وہ کیا کرتے ہیں, سیٹھی صاحب سے پوچھتے ہیں, سیٹھی صاحب کیا کریں گے جو گورنمنٹ کر رہی ہے NRO کی امپلیمنٹیشن کے اوپر, وہی کریں گے, نہیں بات مانیں گے, نہیں حاضر ہوں گے اور کہیں گے جو چاہیں کرنا ہے کر لیں, میں تو انٹیریئر منسٹر ہوں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے غالباً ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کون گرفتار کر سکتا ہے, یہ تو لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں. مطلب یہ تھا ان کا کہ یہ انٹیریئر منسٹر ہے, اس کی یہ اتھارٹی. کیا آپ میری توجہ اس کی طرف دلا رہے ہیں؟ دیکھیے اگر وہ لوگوں کو پکڑتے ہیں, ہم انہیں کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ ہاں, میں اگر رحمان ملک ہوتا تو میں بالکل یہ رویہ نہ اختیار کرتا. اگر آپ ہوتے تو؟ اگر میں ہوتا, اگر میں نے 5 تولے 2 لاکھ کے چوری کیے ہوتے تو ٹھیک ہے نا, گاڑی بھی لی ہوتی, اور گاڑی بھی 10 لاکھ کی لی ہوتی شاید, اور آج کی اس کی ڈپریسیٹڈ ویلیو شاید 2 لاکھ ہوتی, تو میں غالباً یہ کرتا کہ میں ایک اپلیکیشن سپریم کورٹ میں دیتا کہ اس کو ریویو کیا جائے ساری چیز کو, اور اس میں کیا کیا خامیاں اور میرے ساتھ کیا ظلم ہوا, کیا زیادتی ہوئی, اور کیا ڈبل سٹینڈرڈز اپلائی کیے جا رہے ہیں. اور میں حاضر ہو جاتا سپریم کورٹ ایسے چھوٹ کے, اور میں کہتا مائی لارڈ مجھے جسٹس چاہیے, آپ سے انتقام نہیں چاہیے, آپ میرے لیے جسٹس کریں. آپ مجھے اگر جیل بھیجتے ہیں تو میں جانے کے لیے تیار ہوں, اور میں اپنی جو ڈیفنس ہے وہاں بڑے طریقے کے ساتھ ایک اچھے وکیل کے ذریعے ڈیفنس پیش کرتا. میں کوئی لڑائی جھگڑے کی کا وہ جو رخ ہے نا وہ نہ اختیار کرتا, کیونکہ دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ لڑائی جو ہے نا یہ نقصان پاکستان کا ہوگا. اور یہ اگر لڑائی اس وقت ایک امپریشن عوام میں ہے, میرے میں بھی ہے, اور بہت سے لوگ ہیں جو نیوٹرل بیلنس, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں, آپ نے کوئی پہلے ایک فیصلہ نہیں کیا ہوا کہ رحمان ملک غلط آدمی ہے, گندا آدمی ہے, جیسے بھی ہے اس کو ٹانگ دیا قانون کے مطابق. آپ اگر آپ وہ ایٹیٹیوڈ آپ نے لی ہے اور پریجوڈس نہیں ہے, تو پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی توہین نہیں ہونی چاہیے, سپریم کورٹ کے ساتھ کلیش نہیں لینا چاہیے. اور اگر سپریم کورٹ کلیش لیتا ہے, لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ ڈبل سٹینڈرڈز اپلائی کر رہا ہے اور صرف وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اور ایک پارٹی, ایک پریزیڈنٹ, ایک اس کا انٹیریئر منسٹر, ایک ان لوگوں کی طرف وہ صرف جا رہا ہے اور باقی ساری چیزوں کو اس نے وہ بھولے ہوئے ان سب چیزوں, تو نقصان اس میں سپریم کورٹ کا ہوگا, حکومت کا نہیں ہوگا. اس ملک میں پاکستان کی عوام بہت ذہین ہے, ان کو نظر آتا ہے کہ جب زیادتی ہو رہی ہے کسی کے ساتھ, اگر وہ چور بھی ہو, کرمنل بھی ہو نا, اور اگر اس کے ساتھ کسی اور چور کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے اوپر تشدد کر دیا جائے تو وہ ہیرو بن جاتا ہے ہمارے یہاں. اسی لیے آپ یہ پنجابی فلمیں دیکھتے ہیں نا, وہ سارے جو ہوتے ہیں اوئے کیڑا کیڑا ہے, اور وہ یہ کرتے ہیں, ایکچولی وہ ہیروز ہوتے ہیں. تو ہمارا کلچر میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ رحمان ملک صاحب اور زرداری صاحب کو سپریم کورٹ ہیروز بنا دے کہ ان کے ساتھ, اور ایسے لگے جیسے ون سائیڈڈ سب کچھ چل رہا ہے. تو میں تو یہ کہوں, میں سپریم کورٹ کے سامنے جو ہوں, مجھے جسٹس چاہیے مائی لارڈ. آپ ہتھ کڑی لگاتے ہیں, سو بی اٹ, مگر آئی وانٹ جسٹس. آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ رحمان ملک صاحب ہوتے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں تھوڑی سناریو بلڈنگ کریں کہ نوئنگ رحمان ملک صاحب, آپ جانتے بھی ہیں نا کہ نوئنگ رحمان ملک صاحب وہ کیا کریں گے, وہ وہی کریں گے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, یا وہ کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے انہیں میری ایڈوائس لے لینی چاہیے. ارے آپ مشورہ بھی دے رہے ہیں انہیں؟ نہیں, میں مشورہ نہیں دے رہا یار, جو سن رہے ہیں وہ سننے نا. اچھا, میں تو ایک اچھی ایڈوائس سب کو دے رہا ہوں, سپریم کورٹ کو بھی دے رہا ہوں, ان کو بھی دے رہا ہوں, اپنا تجزیہ کر رہے ہیں نا, تو ملک کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فائی نو رحمان ملک, وہ ٹھیک ہے, ان کی ایک ریپوٹیشن ہے, قانون کے مطابق چلیں سپریم کورٹ میں جا کے جسٹس مانگیں. مگر آپ نے دیکھا ان کا کیا رویہ رہا, جب یہ کبھی فیصل آباد بلایا جا رہا تھا, کبھی یہاں بلایا جا رہا تھا, کبھی وہاں بلایا دوڑے جاتے, اور ہم ہی دکھاتے تھے اپنی ٹیلی ویژن کے اوپر, ٹک 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 کر کے وہ آ رہے ہیں, ٹک 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 کر کے جا رہے ہیں. انٹیریئر منسٹرز آج تک ایسے نہیں ہوا کسی کے ساتھ, انہوں نے وہ سارا فالو کیا پروسیجر. تو یہ ان میں وہ مغرور شخص نہیں ہے, یہ بڑے ہمبل شخص ہیں, اور جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ صورتحال ایسی ہے تو وہ اکارڈنگلی اپنے آپ کو مولڈ کر لیتے ہیں. بیکاز ڈونٹ فرگیٹ, یہ کوئی بڑے زمیندار اور فیوڈل اور کوئی بڑے اس قسم کی وہ نہیں ہے طبیعت. تو ہی از این اکوموڈیٹنگ پرسن, اور آپ دیکھیے گا وہ کبھی بھی سپریم کورٹ کی توہین نہیں کریں گے. بٹ ناؤ ہی از اے رچ مین.
اچھا rich man. ہاں Do you have some evidence? شیٹی صاحب آپ نے تو کہا تھا بے نظیر بھٹو تو وہ پھر آپ نے بزنس پارٹنر تھے. بزنس پارٹنر تھے تو پھر وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بزنس پارٹنر غریب آدمی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ہاں تو پھر یہ ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹیبلش کہ کہاں سے یہ پیسہ آیا, لیگل آیا نہیں لیگل آیا. مگر یہ 5 تولے اور ایک گاڑی والا کیس نہیں. یہاں تو پھر اس طرف آئیے نا, اس طرف پھر ملک صاحب کے علاوہ اور بہت سے یہاں سپر مین ہیں اور سپر ہیروز ہیں جن کے بہت سی چیزیں فائلیں کھل سکتی ہیں شیٹی صاحب. اور ایون ہینڈڈ. اچھا زرداری صاحب کراچی میں جی, اور آپ نے خود کہا کہ جب بھی حالات جو ہیں لائن ان کی پٹنے لگتی ہے تو وہ کراچی چلے جاتے ہیں, اپنی اسٹرینتھ شو کر جاتے ہیں, اپنے فورٹرس میں چلے جاتے ہیں. آج ان کی ANP کے وقت سے ملاقات ہوئی, شاہی سید صاحب سے ملاقات ہوئی, MQM سے بھی ملاقات ہوئی, اور جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو بڑی ہارڈ لائن لیتے ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی. ان کو بھی کہا اگینسٹ پارٹی لائن بات نہ کریں. دیکھیے واٹ از زرداری صاحب ڈوئنگ؟ دیکھیے آپ, واٹ از زرداری ڈوئنگ؟ زرداری از ڈوئنگ وہ, اگر آپ کے اوپر اٹیک آ رہی ہو ادھر سے تو آپ کیا کریں بتائیں؟ آپ مورچہ بنائیں گے, گارڈ کریں گے, آپ اپنے دوستوں کو اکٹھا کریں گے, آپ ایک محفوظ جگہ پہ جا کے بیٹھیں گے نا, ہائی جگہ پہ جہاں اتنا آسان آپ کو نہ کوئی پکڑ سکے, اور وہاں اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. تو وہ بالکل یہی کر رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اور کورٹس کی طرف سے اٹیک آ رہی ہے, اور بڑی خطرناک اٹیک آ رہی ہے, ٹھیک.